میں اپنے سول میٹ سے بھی خود ملا ہوں, میں اپنے ٹوئن فلیم سے بھی خود ملا ہوں, اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے آگے کیا کرنا ہے, تو ہم وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ ایک اور So twin flame is different. Soulmate is different. Soulmate could be anybody. دو دوست بھی soul mate ہو سکتے ہیں, دو دشمن بھی in the end soul mate بن سکتے ہیں. ایک ہی ٹائم پہ ایک سول 7 کی 7 زونز میں موجود ہو سکتی ہے. یہ سمجھنے, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. آپ کا ویور اگر سمجھ گیا نا تو وہ آئندہ سول میٹ کو کنفیوز نہیں کرے گا, ٹوئن فلیم کو کنفیوز نہیں کرے گا. زریاب ہاشمی آج جہاں موجود ہے نا آپ کے سامنے, تو یہ آپ کی اور میری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہمیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے. آپ کی اور میری ہی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ایک اور جگہ بھی موجود ہے اس وقت, اسی وقت. اچھا دیکھیں, ہم جب سوتے ہیں نا, جب ہم سوتے ہیں تو ہماری سول کہاں جاتی ہے؟ روز سوتے ہیں لوگ, نہیں سوچتے کہاں جاتی ہے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی خالی کتابی ہے, لفاظی ہے, گفتگو ہے, ڈرامہ ہے, ٹائم پاس ہے. جو لوگوں نے عمریں گالی ہیں نا, بال سفید کی ہیں ان کاموں میں, ان سے پوچھیں کہ روز رات کو میری سول جاتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ بغیر مجھ سے پوچھے, بغیر مجھے بتائے واپس آتی ہے. مجھے قصہ کیوں نہیں سناتی کہاں گئی؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہجر ہے, وہ دوری ہے جو یہ سوال کرنے والے ہوس کے پجاری سمجھتے نہیں ہیں. رومانس صرف اور صرف ہجر اور وصل کا نام ہے یاسر بھائی. اصل میں مجھے تو کیا چیز فیسینیٹ کرتی ہے یاسر بھائی, کہ یہ دنیا ختم ہو, کل کی ہوتی, آج وہ اگلے معجزے دیکھنا شروع کریں کہ یہ کیا تھا, سوالوں کے جواب ملے. ان لوگوں کے سوالوں کی طلب بڑی مٹیریل ہے. شادی ہو جائے اس سے میری, جی میرا سول میٹ اور میرا نکاح ہو جائے. یار مر جانا ہے تم نے, کل ہی ہو سکتا ہے نکاح والے دن مر جاؤ, کیا مل جائے گا تمہیں کر کے؟ اب دیکھیں, جس مطلب میں تھوڑا ایکسپینڈ, ایک بندے نے دعویٰ کر دیا, اس نے کہا جی زریاب ہاشمی ٹوئن فلیم ہے میرا. آپ اسے کہتے ہیں بھائی نہیں ہے, اس کو کیوں لگ رہا ہے اور آپ کو کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ یاسر بھائی میں اپنے ٹوئن فلیم سے بھی مل چکا ہوں, میں اپنے سول میٹ سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. یہ ریکارڈنگ جہاں سے آپ نے دیکھنا شروع کی ہے, اس سے پہلے ہم ایک بڑی حساس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم بیک. ویلکم. اچھا, یہ ویلکم بیک اس لیے کہ لاسٹ ویک آپ لوگوں نے ایپیسوڈ نہیں دیکھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان سے باہر تھا ویکیشن کے چکر میں, اور ہم ریکارڈ نہیں کر سکے. ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایک کریکٹر میری نظر سے گزرا, ٹیٹو سنگھ. آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اس کو سرچ کریں گے تو اس کی بے شمار ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. وہ بچہ ہے اور اس بچے نے 3 سال کی عمر میں اپنے مرڈر کی کہانی سنائی. تو میں ابھی آپ کو یہاں نہیں سنا رہا, آپ اس کو سرچ کر لیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ پورا فلسفہ ہم ڈسکس کریں گے, اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اب جو زریاب بھائی موضوع ہے, ہم میرے خیال میں پتہ نہیں کیوں ہمیں کیمراز آن کر لینے چاہیے تھے. ہم اس کو بڑی ڈیٹیل کو 20-25 منٹ ڈسکس کر چکے ہیں یہ, اور ہماری گفتگو جو ابھی میں نے پوڈ کاسٹ کے آغاز میں ذکر کیا پھر اس جانب چلی گئی. تو آل دو اس ٹائم پہ کیمراز آن نہیں تھا, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. ہم اس پوڈ کاسٹ کے دوران بھی کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. ٹوئن فلیم جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آلریڈی ہم نے اس کے اوپر کسی ایک ایپیسوڈ میں بڑی مختصر سی بات کی ہے. آج ہم اس کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے ایک موضوع کی طرح. تو میں چاہوں گا کہ زریاب بھائی آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ ٹوئن فلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھر ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اچھا سر, مجھے اچھا ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ نا میں پچھلے کچھ ٹائم سے اس ٹاپک کا شکار ہوں. اچھا اچھا, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے نا, خاص طور پہ کچھ خاص لوگ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مجھ سے رابطے میں ہیں, وہ اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے بہت سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے تھوڑا سا مذہبی سائڈ اس کی بتا دیتا ہوں. صحیح. ہندوازم known as recorded as the oldest religion of mankind. جی. Historically, abstractly. Islam claimant of being the only oldest religion. یہ 2 religion ایسے ہیں کہ جو ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی مذہب ہے, ایک ہی دین ہے دنیا میں, وہ اسلام ہے, اور ایک ہسٹورک ریفرنسز سے دعویٰ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ریکارڈڈ مذہب جو کسی کتاب کی صورت میں آیا ہے وہ ہندوازم ہے, سب سے پرانا. 5000-7000 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ٹرانسکرپٹس ملے ہوئے ہیں لوگوں کو. یہ اتنا پرانا ریلیجن ہے.
میں اسلام کے دعوے کو اس لیے تھوڑا سا زیادہ ویٹیج کیوں دیتا ہوں کیونکہ اسلام یہ ہندوازم کو ڈینائی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ جب بھی ریولیوشن آئی ہے وہ ہمارے ہی خالق کی طرف سے آئی ہے اور ہمارے ہی کسی نبی کے توسط سے لوگوں تک پہنچی ہے. اب وہ وقت کے تغیرات سے وہ بدلتی کسی اور ریلیجن کے نام سے جانی جاتی ہے, کسی اور طریقت کے نام سے, اصولیات کے, اخلاقیات کے نام سے جانی جاتی ہے وہ سب اسلام ہی. کیونکہ اسلام کا قرآن پاک کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی ایسی قوم ہے ہی نہیں, اتر ہی نہیں سکتی, کوئی ایسا زمانہ ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی پیغمبر نہ اتارا ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قوم اٹھائیں گے ہی نہیں جب تک ہم اس کے اوپر ایک نبی نہیں بھیج دیں گے. یہ مفہوم ہے اس بات کا. یعنی ایوری ایرا مین کائنڈ ان ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر آن دا پلانٹ ہیز سین اے پروفٹ. ٹھیک ہے, تو اب اس قاعدے کے مطابق تمام کے تمام مذاہب اسلام نے مسلمان کر دی ہیں. یعنی اسلام کا کلیم یہ ہے کہ اگر کوئی بلیور ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اوریجنلی مسلمان ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ دو وہ مذاہب ہیں جن کو اگر ہم اب اسپریڈ کر دیں مختلف ناموں میں, تو ان تمام مذاہب میں چاہے وہ گریک میتھولوجی ہو, چاہے وہ چائنیز ڈائنیسٹی ہو, چاہے وہ اسلام ہو, یا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی خالق کو ماننے والا مذہب ہو, وہ تمام مذاہب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے اس میں جس سے یہ لوگ ریفرنس کرتے ہیں ٹوئن فلیم کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی. صحیح. جب وہ کہتے ہیں ہر چیز جوڑوں میں بنائی تو اس کا مطلب ہے روح بھی جوڑے میں ہی بنی. اور جوڑے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل. تو ٹوئن فلیم کو اگر کوئی کسی بھی رخ سے اسلام سے جوڑے گا نا تو وہ سول کے دو جینڈر آئیڈینٹیفائی کرے گا. اچھا, میں کسی حد تک اس سے کیوں متفق ہوں, کسی حد تک کیونکہ آئی بلیو کہ جو اومنی پریزنٹ ہوتا ہے یا ایک سنگولر شیپ میں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب کچھ ضم ہے. ہم انگریزی میں بولتے ہیں مدر نیچر, اور گاڈ کو عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کے مطابق فادر کہتے ہیں. کرسچینٹی کہتے ہیں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے بولا ہے کچھ تو فادر کا ہے, لیکن نیچر کو مدر کا ہے. ہم مثال بھی دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی خدا ہے میل, لیکن جب وہ پیار کا ریفرنس دیتا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ کا دیتا ہے. صحیح. تو یہ جو میل فیمیل کا مکس ہے, امتزاج ہے, یہ ہے وہ جوائنٹ جینڈر ایگزسٹنس ود ان ون بینگ. جیسے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ کارل یونگ نے کیا کہا ہے. کارل یونگ یہ کہتے ہیں, جو فادر آف سائیکالوجی مانے جاتے ہیں کسی حد تک, ڈسائپل آف سیگمنڈ فراؤڈ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر میل میں ایک فیمیل ایسپیکٹ ہے اور ہر فیمیل میں ایک میل ایسپیکٹ ہے, اینیما اور اینیمس. وہ کہتے ہیں اسی لیے باپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے, ماں کو بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک میل فیمیل بانڈ اسٹیبلش ہوتا ہے. ہر رخ سے جدھر سے بھی جائے نا, یہ ٹوئن فلیم والوں کو ایک وہ مل جاتی ہے, جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. اس لیے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یو کین سے یو کین ڈفر فرام دیئر اوپینین بٹ یو کی ناٹ ڈینائی دیئر کانسیپٹ. اس لیے ہمیں ٹوئن فلیم کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. میں یہ مانتا ہوں یاسر بھائی کہ جو جتنا میرا مطالعہ مشاہدہ ہے, اور ابھی میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آل دیز فلاسفیز, آئی کین اونلی شیئر مائی کرنٹ اسٹیٹ ہوم ورک جو ابھی تک کا میرا مطالعہ ہے, کہ واقعتاً سول میٹ اور ٹوئن فلیم جو ہے یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ٹوئن فلیم اور سول میٹ ہیں دو مختلف موضوعات. ضروری نہیں ہے کہ میرا ٹوئن فلیم دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہو اور وہی میرا سول میٹ ہو. اچھا, یہ بڑا حساس نقطہ ہے. جی, آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ٹوئن فلیم دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ میرا سول میٹ ہو. اور وہ میرا سول میٹ ہو. اچھا, اب یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دونوں مرج ہو گئے ہیں, مطلب ٹوئن فلیم اور سول میٹ پھر ایک ہی ٹرم ہے؟ دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اب میں تھوڑا سا
ہماری گفتگو جتنی اوور دا پاسٹ 2 years ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا. عالم ارواح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاتون مدینے میں اس کا گزر ہوا اور وہ تھی کہ کہیں کسی اور شہر سے کسی اور ایریا سے آئی تھی. تو آقا علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یہ ہے تو فلاں علاقے کی, لیکن جہاں پہ لوگوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اس کا ایسے انٹریکشن ہو رہا ہے جیسے اس کو ازل سے جانتے ہوں. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ لازماً یہ عالم ارواح میں ان لوگوں کے ساتھ پائی گئی تھی, جس کی وجہ سے اس کا یہاں پہ بے بنیاد تعلق اسٹیبلش ہو گیا ہے, نہ کوئی سرا جڑتا ہے, نہ کوئی پاسٹ نہ پریزنٹ, اور اتنا گھل مل گئی ہے. لازماً یہ عالم ارواح میں اکٹھے تھے, اور اسی طرح کی احادیث اس ریفرنس سے بے شمار ہیں. اب مطلب کیا اس بات کا کہ عالم ارواح میں روحوں کا کیا سلسلہ ہے, یہ قیاس ہے اس میں, لیکن جو غالب قیاس ہے نا, غالب گمان ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے, جو میں سمجھا ہوں آج تک. میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ میں اب آپ کو اپنی سمجھ بتانے لگا. ٹوین فلیم کا مطلب یہ ہے کہ میری ہی سول, اب سول کو آپ نے نا کوئی سینٹیمنٹ نہیں دینا, ابھی سینٹیمنٹ نہیں دینا, صحیح ایگزسٹنس دینی ہے, سینٹیمنٹ نہیں دینا. سول ایک روشنی ہے, اور روشنی اس مقام پہ ہے ارواح میں جہاں پہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے اس کے اوپر. وقت اس کے سامنے ایک فلم سٹرپ کی طرح پایا جاتا ہے. ایک زون ایسے ہے, دوسری زون ایسے ہے, تیسری ایسے ہے, چوتھی ایسے, ایسے کر کے 7 زونز ہیں جس میں یہ روشنی بکھری ہوئی ہے. میں اب اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ میں شیشے کے, یا پرزم ہوتا ہے نا, پرزم جو ہم بچپن میں ایک وہ کرتے تھے ایکسپیریمنٹ, کہ اس میں سے رے آف لائٹ ڈالیں تو وہ 7 رنگوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. یا کوثر قزح ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرے آسمان پہ ہوتے ہیں, ہوا میں نمی ہوتی ہے, سورج کی روشنی اس میں سے گزرتی ہے تو وہ 7 رنگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح روشنی کو آپ اب سول سمجھ لیں, اور اس ارض و سما کو آپ وہ پرزم بنا لیں کہ روشنی اس میں سے گزر کے 7 مختلف رنگوں میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اب میرا ماننا کیا ہے کہ سول 7 رنگوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2 میں نہیں, 7 میں, 7 رنگوں میں پائی جاتی ہے. لیکن یہ 7 رنگوں کو ایک روشنی کی بیم 7 رنگوں کو تو دیکھتی ہے, یہی روشنی کی بیم ان 7 رنگوں میں جب سپلٹ ہوتی ہے تو اس میں سے جب وہ اپنا آدھا حصہ ڈیوائڈ کرتی ہے تو اس کو یہ لوگ ٹوین فلیم کہتے ہیں, کہ یہ جدا ہوئی ہے اپنے ہی اندر سے, ایک اس نے بینگ سیپریٹ کی ہے, ایک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے. تو یہ اس کا میل ورژن ہے, یہ اس کا فیمیل ورژن ہے. ٹھیک ہے, اب واپس آتے ہیں سول میٹ پہ. جب یہ ڈیوائڈ نہیں ہوئی تو یہ ارواح میں موجود ہے. یہ سمجھنی ہے, میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. ان 7 رنگوں میں سپلٹ ہونے سے پہلے وہ ایک رنگ میں پائی جاتی ہے, جو 7 کے 7 رنگ ضم ہو چکے ہیں ایک میں. یہ اور ایک اور سول آپس میں ارواح میں اکٹھے ہیں, کوئی اور انڈیپینڈنٹ ایک اور سول. ہم ایک کو اے کا نام دیتے ہیں, ایک کو بی کا نام دیتے ہیں, ایک کو سی کا نام دیتے ہیں. اے بی سی ڈی اکٹھے ارواح میں پائے جاتے ہیں. ابھی یہ سپلٹ نہیں ہوئے, ابھی یہ 7 زونز میں اترے نہیں ہیں, ابھی یہ انسان بن کے نہیں آئے, کسی انسان میں داخل نہیں ہوئے. یہ اے بی سی ڈی ای ایف جتنے بھی 5-6 سولز آپس میں ارواح میں ایک بانڈ بنا لیتے ہیں. یہ جو بانڈ بنتا ہے نا 2 کا آپس میں, اس کو کہتے ہیں سول میٹ. ٹھیک ہے, جیسے کلاس میٹ, روم میٹ, ٹھیک, یا کورس میٹ, رائٹ. یہ کیا کہ ایک ہی کورس میں, ایک ہی کلاس میں, ایک ہی روم میں, عالم ارواح میں اکٹھے جو تھے وہ سول میٹ. یہاں تک حدیث ہے یاسر بھائی کہ کچھ روحوں کی عالم ارواح میں آپس میں نہیں بنتی, اسی لیے ان کی کبھی دنیا میں نہیں بنے گی. میں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے. یعنی کچھ کی آپس میں بہت کلوز دوستی ہو جائے گی, کچھ کی دوستی ہی نہیں ہو سکتی کبھی, جو مرضی کر لیں. یعنی دیر از سرٹن ایلیمنٹ آف
resistance also involved in عالم ارواح. ٹھیک ہے, اب آپ نے سمجھنی بات, میں کلوز کرنے لگا ہوں. یہ جو سولز آپس میں دوستی کر لیں گی ارواح میں, یہ جب دنیا میں ملیں گے تو یہ سول میٹ کنسیڈر کریں گے ایک دوسرے کو. لیکن جب یہ دنیا میں آئیں گے نا, اب اے اور بی دنیا میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھے گا, تو یہ سپلٹ ہوں گے, تو ان کے جینڈر ڈیوائڈ ہو جائیں گے. کیا پتا اے میل بن کے آئے اور بی بھی میل بن کے آئے, تو وہ دو دوست بہت پکے دوست ہو جائیں گے. صحیح. اگر یہ میل فیمیل بن کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں محبت بھی ہو جائے. یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے, ہم سول میٹ ہیں, نہیں ہم ٹوئن فلیم ہیں, نہیں ہم سول میٹ. ان کو نہیں پتا چلے گا یہ سول میٹ ہے یا ٹوئن ہے. یہ تب پتا چلے گا ان کو کہ یہ ٹوئن فلیم ہے جب انہی کا دوسرا جینڈر, انہی کا سپلٹ جو ہے ان کو آپس میں مل جائے گا, جو کہ آپ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, مجھے ٹکرتے ہیں لوگ, جی ہم ٹوئن فلیم ہیں جی, اور یہ ہے جی فلاں ہیں, تو میں کہتا ہوں تمہیں ٹوئن فلیم کا مطلب پتہ ہے؟ ہاں جی ہمیں ٹوئن فلیم کا مطلب پتہ ہے, ہم تو آسمانوں پہ ہی. اور کچھ کے ساتھ میں نے سختی کی ہے اور ابھی وہ سن بھی رہے ہیں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اچھا ٹھیک. میں نے سختی کی ہے, میں نے کہا تمہیں خاک پتہ ہے ٹوئن فلیم کا؟ میں تمہیں 2 سوال کر دوں نا ایسے جن کا جواب مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹوئن فلیم کے پاس ہونا چاہیے, تو تم شرم سے مر جاؤ اگر تمہارے اندر شرم ہو تو. اور جب میرے جیسا آدمی جو اس چیز کو سمجھتا ہے, اس چیز کو سمجھاتا ہے, سکھاتا ہے, پڑھانے کی جرت کرتا ہے, اس کی بھی بات کو جب وہ رد کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں خاک تمہارا ٹوئن فلیم ہے کہ تم اپنے ٹوئن فلیم کی بات نہیں مان رہے اور کسی ماجے کو اس کے سپیریئر رکھ رہے ہو. کسی ماجے سے سیکھا ہے تم نے کچھ, اور جب تم سکھا رہے تو تم کہتے ہو کہ نہیں وہ ماجا شاید ٹھیک ہے, تو جب وہ ٹوئن فلیم ہوا نا تمہارا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. میں بٹوین دا لائنز میسج اکراس کر رہا ہوں. صحیح. کہ اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ ذرا آپ بھائی مجھے یہ بتا دیں, تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھیں, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. نہیں آپ ہی بتائیں گے. پھر میں بتاؤں تو کہ نہیں آپ غلط بتا رہے ہیں, تو میں کہوں گا جا پھر اسی کے پاس جا بھائی. سو ٹوئن فلیم از ڈفرنٹ, سول میٹ از ڈفرنٹ. سول میٹ کوڈ بی اینی باڈی, 2 دوست بھی سول میٹ ہو سکتے ہیں, 2 دشمن بھی ان دی اینڈ سول میٹ بن سکتے ہیں. اچھا دریاب بھائی, اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی تک جو آپ نے اس کا فاؤنڈیشن بتائی ہے کانسیپٹ کی, اس کو تو ہم نے لیا کہ یہ ارواح میں, ٹھیک ہے, یہ سینیریو بلڈ ہوا. اب ہم آتے ہیں کرۂ ارض پہ, صحیح ہے. یہاں آ کے ابھی جیسے آپ اگزامپل دے رہے تھے کہ جی مجھے پتہ ہے, لوگ کلیم کرتے ہیں, تو کسی شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے واقعی کہ یار یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی کا خیال غلط ہو, گمان غلط ہو, وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہو, لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ یہ ہوتے ہی نہ ہو. تو کسی شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سول ہے یا یہ جو بندہ ہے یہ سول میٹ ہے اور ٹوئن فلیم ہے, مطلب اس کے سے کوئی اس کو کوئی سمٹمز نظر آئیں, کوئی کشش نظر آئے, بالکل پتہ چلتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پتہ نہ چلے. یہ وہ ٹوئن فلیم ہی نہیں ہے جن کو نہ پتہ چلے, وہ سول میٹ ہی نہیں جن کو نہ پتہ چلے. اچھا اب یہ میں ذرا کوئکلی اس کو جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آگے یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سارے اسپیکٹ کو کلیئر کر لیں. اب پتہ چل گیا, اب سول میٹ کو جس کسی نے مان لیا کہ یہ بندہ سول میٹ ہے, یہ اچھا, اس کے بعد کسی شخص نے, میل اور فیمیل کی بات ہو رہی ہے, اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خوشی کے عالم میں یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ ہم تو ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں, تو اب ہمیں زندگی گزارنی چاہیے ساتھ. یہ بیوقوفی ہے نا یاسر بھائی. یہی تو میں نے آپ سے ابھی سوال کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا اس کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں 2 صورتیں نا, ایک صورت یہ ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک صورت تو یہ ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں, میں نے جیسے ابھی یہ غلط فہمی کلیئر کی ہے 5 منٹ پہلے. جی جی جی. 2-3 اشخاص ایسے مجھے ٹکرے جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ جیسے وہ آپس میں ٹوئن فلیم ہے, صحیح, یا میرے ساتھ ان کا کوئی ٹوئن فلیم یا سول میٹ معاملہ بنتا ہے, صحیح. تو میں نے ان کو کہا کہ میاں مجھے اور دنیا کی چیزیں نہیں پتہ, مجھے نہیں پتہ سرن کی لیبارٹوری میں کس قسم کے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں, صحیح, مجھے نہیں پتہ کہ دور خلافت میں کیا ہوتا تھا یا نبوت کے دور میں کیا چل رہا تھا, یہ تو ہسٹری ہے, لیکن جو چیزیں مجھے پتہ ہے نا وہ مجھے مت سکھاؤ, رائٹ, صحیح, وہ مجھے پھر پتہ ہے.
تو وہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ تم دونوں آپس میں ٹوئن فلیم نہیں ہو. یا جو مجھ سے میرے ساتھ کوئی ٹوئن فلیم کا کلیم کر رہا تھا, میں نے کہا میں تمہارا ٹوئن فلیم نہیں ہوں بیٹے. اچھا جی, میں نے 2-3 لوگوں کو آپس کے تصویریں ان کے بتائے اور 2-1 لوگوں کے اپنے ساتھ تصویریں حل کیے. ٹوئن فلیم ہو ہی نہیں سکتا کہ آپس میں مل جائیں اور ان کو ایک زون نہ مل جائے جس میں دنیا ختم ہوتی نظر آتی ہو ان کو. وہ ایک دوسرے سے خواب شیئر کریں گے تو ایک ہی خواب ہوگا, وہ حادثات شیئر کریں گے تو ایک ہی حادثہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سول کی اپنی میموری ہے یاسر بھائی, سول کا دماغ سے باڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کیسے. ٹوئن فلیم کا مطلب ہی یہ ہے یاسر بھائی کہ میری روح نے, میں سمپل کر دیتا ہوں, ذریعاب ہاشمی کی روح نے 7 مختلف جگہوں پہ ایک ہی وقت میں, دیکھیں میں نے پہلے گفتگو میں کہا تھا روح کے اوپر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میری روح نے پہلے زون میں, اب میں تھوڑا سا لبرٹی لے رہا ہوں یہ کہنے کی مسلمان تھوڑے سے جو ہے نا وہ تنگ نظر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو مسلمانوں کو بھی بتا دوں کہ اسلام میں جو ہے نا 7 زونز کا کانسیپٹ قرآن دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں ہندو مت کے کانسیپٹ کے ریفرنس میں زیادہ آپ کو اوپنلی بتاتا ہوں. ہندو مت میں 7 جنم کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کا کانسیپٹ ہے. اور میں کھل برملا بتا رہا ہوں, کوئی حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جی ان سے مروی ہے, جی انہیں سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ارض پہ فلاں 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 انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. اب میں آپ کو ہیں ورڈ یوز کیا, موجود ہیں. اب میں بتاتا ہوں مطلب کیا ہے اس کا. ایک ہی ٹائم پہ ایک سول 7 کی 7 زونز میں موجود ہو سکتی ہے. یہ سمجھنے, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. آپ کا ویور اگر سمجھ گیا نا تو وہ آئندہ سول میٹ کو کنفیوز نہیں کرے گا, ٹوئن فلیم کو کنفیوز نہیں کرے گا. ذریعاب ہاشمی آج جہاں موجود ہے نا آپ کے سامنے, تو یہ آپ کی اور میری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہمیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے. آپ کی اور میری ہی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ایک اور جگہ بھی موجود ہے اس وقت, اسی وقت. یہ فرق ہے ہندو مت میں اور اسلام میں, ڈفرنس. ہندو مت کے لیے یگ جو ہیں یا جو ریلم جن کو کہتے ہیں انگریزی میں, یا پیراڈائم کہہ سکتے ہیں یا جنم کہہ سکتے ہیں, وہ ویری کرتے ہیں ایرا وائز, کہ وہ ایک ایرا آئے گا تو وہ ایک ایرا ہو چکا تو وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہو چکا یا آئے گا. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی ٹائم ہے, وہ پیرلل یونیورسز ہیں. کیونکہ روشنی کے لیے اسپیڈ آف لائٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا سائنس میں وہ یہ ہے کہ جب روشنی کی اسپیڈ آپ نے ایکوائر کر لی تو وقت آپ کے سامنے منجمد ہو گیا, جم گیا, ٹھہر گیا. پھر آپ کا دل کرے آپ 1901 میں جائیں, 1706 میں جائیں, جہاں مرضی جائیں, روشنی کی چوائس ہے. لیکن وہ ایک ہی روشنی ہے. یاسر بھائی پچھلے دنوں ایک مجھے بڑا پسند ہے, نیل ڈیگریس ٹائسن ایک فزسسٹ ہے, یا فزکس کے اوپر وہ رکھتے ہیں, بڑی گرپ رکھتے ہیں. ان کا ایک پروگرام ہے, ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے, اس پہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا سائنٹسٹ اس وقت پتہ کس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, کہ اگر لائٹ کے اوپر وقت کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ لائٹ کی سپیڈ جب ایکوائر ہو جائے تو وقت سامنے اسٹرپ کی طرح آتا ہے, جو ہم پچھلے 2 سال سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو روشنی ہمیں مل رہی ہے, یہ سننی ہے بات آپ نے, کیا یہ وہی روشنی ہے جو بگ بینگ کے ٹائم پہ روشنی تھی؟ اور اگر وہی ہے تو کیا ہم اس روشنی کے تھرو بگ بینگ تک جا سکتے ہیں؟ کتنی خوبصورت گفتگو ہے. صحیح. سول وہ روشنی ہے جس نے اس کائنات کو منور کیا ہوا ہے. واہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ وہ نور ہیں جو اس پوری کائنات کو روشن کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے سول.
اب آپ نے سمجھنی میری بات, یہ مسلمانوں کو اگر سمجھ میں نہیں آتی نا تو مسلمانوں کو اسلام ہی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں خالق کو خالق کیوں مانو, کیونکہ روشنی کوئی جادوئی چیز نہیں ہے یاسر بھائی, روشنی انفارمیشن کا نام ہے. انفارمیشن, نالج, یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت, یہ مجھے میری انفارمیشن آپ تک پہنچا رہی ہے, آپ تک پہنچا رہی ہے. ذریعہ کیسا دکھتا ہے یہ روشنی نے بتایا آپ کو. ابھی روشنی بند کر دیں, ذریعہ غائب ہو جائے گا. روشنی نے کیا کیا, انفارمیشن اباؤٹ دا ویزیبلٹی آف ذریعہ ٹرانسفرڈ تھرو دا کیمرا ٹو دا آئیز آف دا پیپل. یہ ریٹنا میں اب اللہ نے جس کو بینائی نہیں دی وہ ذریعہ آپ کی شکل ہی نہیں دیکھ پاتا. صحیح. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کو وہ انفارمیشن کہاں سے ملنی ہے جو انفارمیشن روشنی کی صورت اس کی آنکھوں میں جانی ہے. روشنی کیا ہوئی, انفارمیشن. انفارمیشن کی اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ وہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے ہم اس کو روشنی کہتے ہیں. روح جو ہے اس انفارمیشن کا منبع ہے, ادھر سے روشنی ارپٹ ہو رہی ہے. اب میں کہوں جی میری سول, یہ تو سول از نتھنگ بٹ انفارمیشن, ایکسیس آف انفارمیشن. انفارمیشن لاوا کی طرح ارپٹ ہو رہی ہے تو وہ سول ہے. اب یہ سول کیا کر رہی ہے, ان 7 کے 7 زونز کو ایک ہی گو میں منور کر رہی ہے. تو میں ہی ہوں جو وہاں تھا, وہاں تھا, وہاں تھا, وہاں تھا, 7 کے 7 جگہوں پہ تھا. ادھر بھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میری سول کو پتا ہے, ادھر بھی جو ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے. اب میرا ٹوئن فلیم مجھے کہے کہ مجھے تو نہیں پتا آپ کا بچپن کیسے گزرا, تو میں کہوں گا بھاڑ میں گئی تمہاری ٹوئن فلیم کانسیپٹ. پھر یو آر ناٹ مائی ٹوئن فلیم اف یو ڈو ناٹ نو واٹ آئی ہیو بین تھرو ان آل مائی زونز. اچھا ذرا آپ بھائی آپ دیکھیں یہاں پہ پھر بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن انیشیٹ ہوتی ہے. تو پھر کوئی شخص جو ہے آج کل نا مجھے لگتا ہے کہ کوئی یہ نا فیشن میں آیا ہے ٹاپک. جی ہیں, یہی تو میں ان فیشن سیدھا کر رہا ہوں ان لوگوں کا, کیونکہ اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے کوئی 3 ماہ میں یہ ملٹیپل ریکویسٹ ہے, اور میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے آغاز میں بتایا ہے کہ یہ بڑے ہی ہمارے کوئی کلوز دوست ہیں, انہوں نے ریکویسٹ کر کے کہا ہے کہ یہ دریاب بھائی سے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں. تو احتراماً میں ان کو, اگر وہ یقیناً دیکھ رہے ہیں تو ہم نے آج یہ ٹاپک شروع کر دیا. اب ایک شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے, خواہش پیدا کر لی اس نے کہ میں نے تلاش کرنا ہے. جیسے کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ جی آپ ٹوئن فلیم ہیں, یا کسی 2 لوگوں نے, اب اس شخص نے یہ خواہش پیدا کر لی کہ میں نے اس کو یہ تلاش کرنا ہے. تو کیا یہ تلاش ممکن ہے, وہ تلاش کرنے سے ملتا ہے, مل سکتا ہے؟ ایک چیز اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں, کیا یہ لازم ہے کہ اس حیات میں اس کو وہ ٹوئن فلیم یا سول میٹ ملے گا ہی ملے گا؟ اور تیسری چیز, مطلب یہ اگر سیکوینس آپ کو یاد رہ جائے تو, اگر وہ مل گیا, تلاش کرنے نکلا, مل گیا, وہ کیسے لاک کر لے کہ یہ ٹوئن فلیم ہے؟ یہ پچھلے بھی دونوں سوالوں میں یہی جاننے کی کوشش کی ہے, ہماری بات کسی اور جانب چلی جاتی ہے. اب دیکھیں جس مطلب میں تھوڑا ایکسپینڈ, ایک بندے نے دعویٰ کر دیا, اس نے کہا جی دریاب ہاشمی ٹوئن فلیم ہے میرا. آپ اسے کہتے ہیں بھائی نہیں ہے, اس کو کیوں لگ رہا ہے اور آپ کو کیوں نہیں لگ رہا؟ یاسر بھائی میں اپنے ٹوئن فلیم سے بھی مل چکا ہوں, میں اپنے سول میٹ سے بھی. واہ ونڈرفل, یہ تو اور بھی مزیدار بات ہو گئی. تو اب پھر آپ کے پہلے 2 سوال تو ایڈریس ہو گئے. اچھا, ٹوئن فلیم سے مل چکے ہیں حادثاتی؟ یاسر بھائی اس دنیا میں کچھ حادثاتی نہیں ہوتا. ہاں, جو لوگ سمجھتے ہیں حادثہ کوئی ورڈ ہے, تو حادثہ صرف اصطلاح ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی. جب سمجھ سے بالا تر چیز ہو جاتی ہے نا, مرض, تو ہم کہتے ہیں کینسر ہے. اصل میں کینسر ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. حادثہ ایگزسٹ نہیں کرتا, حسین اتفاق ایگزسٹ نہیں کرتے, کو انسیڈنس ایگزسٹ نہیں کرتا. کو انسیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ملٹیپل انسیڈنٹس کا ایک ٹائم پہ کو ایگزسٹ کرنا, اس کو کو انسیڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی چیز حادثاتی نہیں ہے. چلیں تھوڑا سا نیا رخ لے لیتے ہیں. انسیڈنس کریٹ کر سکتے ہیں ہم, سب کچھ خود کریٹ کرتے ہیں ہم. یاسر بھائی اگر میں کھل کے بتا دوں نا کبھی, اور ہمیں ایڈٹ نہ کرنا پڑے کہ ہم کیا کیا کریٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, تو لوگوں کے عقیدے ہل جائیں. میں ڈرتا ہوں اس دن سے جس دن میں کسی دن کھل کے بولنا شروع ہو گیا, تو میں ان لوگوں کے عقیدے ہلا دوں گا. یہ اپنے ماں باپوں کو گربانوں سے پکڑ لیں گے کہ ہمیں کیا سکھاتے رہے ہو.
اور میں ان کو قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا, ان کی بائبل سے ثابت کر کے بتاؤں گا, ان کی گیتا سے, گرنتھ سے ثابت کر کے بتاؤں. یہ پریشان ہو جائیں کہ ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت بولتی کیا ہے. ہم سب کچھ خود کرتے ہیں. میں اپنے سول میٹ سے بھی خود ملا ہوں, میں اپنے ٹوئن فلیم سے بھی خود ملا ہوں, اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے آگے کیا کرنا ہے, تو ہم وہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک اور اب زبردست چیز. تو آپ کے پہلے 2 سوال ایڈریس ہو گئے. ہاں جی. مل سکتے ہیں, جان بوجھ کے ملتے ہیں, باقاعدہ ارادہ کر کے ملتے ہیں, جب چاہے ملتے ہیں. اور جو آپ نے بیچ میں پہلے ایک سوال ایڈریس کیا تھا نا, میں نے کہا تھا یہ بیوقوفی ہے. شادی شودی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا سول میٹس کا اور ٹوئن فلیم کا. اچھا, ملتے ہیں کا مطلب ہے, کیونکہ یہ بات اب سول کا ورڈ یوز ہو رہا ہے, سننے والے مد نظر رکھیں. ملتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے, کہیں پہ دنیا, ساؤتھ افریقہ کو چھوڑیں, کسی اور ریلم میں, پلانٹ تبدیل کر لیں, کسی پیرلل یونیورس میں ہے. اچھا, دیکھیں ہم جب سوتے ہیں نا, جب ہم سوتے ہیں تو ہماری سول کہاں جاتی ہے؟ روز سوتے ہیں لوگ, نہیں سوچتے کہاں جاتی ہے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی خالی کتابی ہے, لفاظی ہے, گفتگو ہے, ڈرامہ ہے, ٹائم پاس ہے. جو لوگوں نے عمریں گالی ہیں نا, بال سفید کی ہیں ان کاموں میں, ان سے پوچھیں کہ روز رات کو میری سول جاتی ہے تو کدھر جاتی ہے, بغیر مجھ سے پوچھے, بغیر مجھے بتائے واپس آتی ہے. مجھے قصہ کیوں نہیں سناتی کہاں گئی؟ یا تو میری سول میری نہیں ہے, یا میں سول کا نہیں ہوں, میں کوئی اور بس ایک گھر ہوں, ایک سرائے ہوں جہاں پہ وہ بسیرا کرتی ہے, اصل میں کہیں اور کی مسافر ہے. میری سول میرے شعور اور میرے نفس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, تو ویسے ہی میں بھول جاؤں یہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں اور آخرت میری کیسی ہے. چھوڑ دیں ان کاموں کو, پھر بس پتھر کی طرح, ہوا کی طرح, کسی کتاب کی طرح, کسی پلاسٹک کی طرح زندگی گزاریں. آپ کو کیا لگے پھر, شعور تو آپ کا ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ 3 عدد چیزیں ہیں, ایک روح ہے, ایک دماغ ہے, میرا ایک اینٹی ہے, میں نام ہے میرا, ایک میرا کوئی دوستی تعلق سوشل لائف ہے, اور ایک میرا جن ہے, یہ تینوں لوگ اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. خاک ایسی زندگی کے اوپر. وہ مجھے کیا شعر یاد آ گیا شکیب جلالی کا, ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر. ہم جنس, دیکھیں کیا ورڈ یوز کیا ہے شکیب نے, جنس. ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر, بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. ایسی زندگی پہ خاک جس کو یہ نہیں پتا چلا اس کا نفس کدھر لوفریاں مار رہا ہے, تو اس کی روح کدھر جاتی ہے, تو وہ خود کدھر ہے. ایسے بے گھر 3 لوگ آپس میں تعلق بھی نہ رکھیں اور ساری عمر بھی ساتھ گزار دیں. اچھا, پھر اب ان کو ایڈریس کر دیں کہ جو اس کنیکشن کو رومانٹک کنیکشن ہی صرف کنسیڈر کرتے ہیں, یہ بڑا غلط العام کانسیپٹ ہے. مطلب لوگوں کی نظر میں جنرل پرسیپشن جو ہے وہ ٹوئن فلیم کو لے کے یا سول میٹ کو لے کے ہے, رومانس ہے, کہ رومانس ہے, اور بس وہ کہتے ہیں جی بس یہ میرا سول میٹ ہے, اس کے ساتھ میری شادی ہونی ہے یا ہونی چاہیے, بس اس کے آگے نہیں ہے کہانی. جیسے بھائی ہم لوگ نا, میں اور آپ ان لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں جن کے سوالوں میں بھی لالچ ہے. واہ. جو جواب بھی اپنے لالچ کی ہوس پوری کرنے کے لیے لیتے ہیں. یعنی میرے موبائل کی ٹارچ اور آپ کے موبائل کی ٹارچ کو آپس میں محبت ہو گئی ہے. واٹ بھائی, وہ روشنی ہے تو بھی وہ بھی روشنی ہے, جینڈر تو ایک جیسا ہی ہوگا نا. پھر ہم دونوں ٹارچ کو, میں بھی ادھر سے لائٹ جلاتا ہوں, آپ بھی ادھر سے لائٹ جلائیں, دونوں لائٹوں کی شادی کرا دیتے ہیں. یہ کیا کیسی باتیں ہیں؟ سولز ان چیزوں سے مبرہ آزاد چیزیں ہیں. یہ ہمارے جسم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے یہ صلاحیت دی ہے رومانس کی اور ان چیزوں کی, کیونکہ انسانیت کی بقا ہی اس میں ہے. انسان نے گرو ہونا ہے, ریپروڈیوس کرنا ہے, مر جانا ہے, آگے بچوں نے آگے چلانی ہے انسانیت. یہ انسانیت ہو یا یہ جانور ہوں یا پلانٹس ہوں, یہ ان کے اندر یہ چیزیں ہیں ریپروڈیوس کرنے کی. یہ چیز سول ریپروڈیوس نہیں کرتی. جب سول نے ریپروڈیوس نہیں کرنا تو اس نے رومانس خاک کرنا ہے. ایک بات صحیح, جو رومانس کا ایلیمنٹ سول میٹس کا یا ٹوئن فلیم کا ہے, وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کو وہ ہجر پسند نہیں ہے جو وصال کے درمیان میں آ جاتا ہے. لیکن پھر اس جذبے کو کیا نام دیں گے آپ؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض,
اللہ نے روح پھونکی آدم کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر روح پھونکی. اب وہ روح تڑپتی ہے نا رب کے پاس واپس جانے کے لیے، موقع نہیں ڈھونڈتی، ایسے نکلتی ہے. ادھر چوٹ نہیں لگی گیا، ادھر گولی نہیں لگی گیا، ادھر کھانسی بیماری ہو گئی، کیوں تڑپتی ہے وہ واپس جانے کے لیے؟ کیا اس کا کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ رومانس ہے اللہ کے ساتھ؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہجر ہے، وہ دوری ہے جو یہ سوال کرنے والے ہوس کے پجاری سمجھتے نہیں ہیں. رومانس صرف اور صرف ہجر اور وصل کا نام ہے یاسر بھائی. اصل میں یہ جیسے ہی رومانس کو رنگ دیتے ہیں نا نفسانی، تو یہ ان کے اسپرٹ کی گفتگو ہوتی ہے، ان کے جن بول رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جن جو ہے نا وہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے، جن اور جن آپس میں ریپروڈیوس کرتا ہے، اس لیے ان کا جن بولتا ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے. سول میٹ یہ نہیں کہتا میں نے، سول میٹ جب ملتے ہیں آپس میں کہتے ہیں دور ہو جائے تو بہتر ہے. ہاں، ہم نے مل لیا، ہم نے دیکھ لیا، نظارہ ہو گیا، اب ملتے ہیں کہیں اور، کسی اور زون میں، وہاں پہ یہ وصل ثابت کریں گے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں نہیں روک پائی، ہمارا وعدہ پورا ہو گیا. اچھا یہ ضروری ہے پھر کہ جو سول میٹ ہے وہ پرپس سیم لے کے آئے ہوں؟ پرپز ایک ہی ہے، پورے ہر سول کا ایک ہی پرپز ہے. ہر سول کا ایک ہی پرپس. روشنی کا پرپز یہ کہ اس نے یہ جو ہماری والی روشنی ہے، جو سول والی روشنی، ان روشنیوں نے ہر وہ کام پورا کرنا ہے جو کائنات کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، وہ ہم نے پورا کرنا ہے. ہم نے سونا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا بولا نوم، اور وہ سوتا نہیں ہے. ہم نے مرنا ہے کیونکہ بائی ڈیفینیشن گاڈ کی ناٹ ڈائی، وی ہیو ٹو ڈائی اینڈ شو ایوری کلر آف ڈیتھ. ہم نے مر کے رنگ رنگ کی موت دکھانی ہے. ہم نے وہ عجز دکھانا ہے، عاجزی دکھانی ہے، کیونکہ وہ متکبر ذات ہے، اس کو عاجزی سوٹ نہیں کرتی. یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں 2 سال سے ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یاسر بھائی، یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ ہم نے بس پہنچاتے رہنا ہے، جس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ جائے گا، جس کی نہیں سمجھ میں آ رہا وہ نیچے آل فول بھی بولے گا. لیکن ریاب بھائی باوجود اس کے بالکل بھی ہماری گفتگو رائے گاہ نہیں گئی. ایک بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ سننے والوں کی جو ہم سے کنیکٹڈ ہے، منتظر رہتے ہیں شدت سے آپ کے پوڈ کاسٹ کی. ان کو تو پہنچ جاتے ہیں ہمارے جواب. نالے بہرحال دریاب بھائی، اب یہ ایک چیز میں سن رہا تھا، یہ شاید ہندو مذہب کے اندر کانسیپٹ ہے، کیا یہ اسلام میں بھی کہیں اس کی کوئی شواہد ملتے ہیں؟ ایک کارمک کنیکشن بھی اسی کو وہ کہتے ہیں جو ابھی ہم سول میٹ اور ٹوئن فلیم کو ڈسکس کر رہے ہیں. یاسر بھائی یہ جو لفظ ہے نا کارمک، یہ کرما سے نکلا ہے. یہ ہندو مت بدھ مت دونوں، کیونکہ بدھ مت از این آف شوٹ آف ہندو مت اکارڈنگ ٹو ریکارڈڈ ہسٹری. میں تو نہیں سمجھتا کہ بدھ مت ہندو مت کی آف شوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مذاہب ایک ہی مذہب ہیں، تمام کے تمام مذاہب. فرق خالی ان میں ایرا وائز انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن کا ہے. میں تو آپ کو 1400 سال پہلے کا اسلام خالی بتانا شروع کر دوں تو آپ کو ہمارا اسلام ناقص نظر آنا شروع ہو جائے گا. اتنا فرق 1400 سال میں آ گیا. تو یہ تو 5000 BC کے 6000 BC کی باتیں ہو رہی ہیں. جی جی جی. یہ جو کرما اور کرم اور پھر ایکشن اور اس کا ریئیکشن اور ڈیڈ اور اس کا ریٹرن، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یہ بڑا، یہ ہر مذہب کا کانسیپٹ ہے، صرف ہندو مت کا نہیں ہے. اس کا رنگ اور ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی اصطلاحات اور ہے. ہر مذہب، ہر ایتھکس کا ایک فارمولا ہوتا ہے. ایتھکس یعنی اصولیات. کیلکولیٹر کی ایتھکس کبھی بھی آپ کو غلط نہیں نظر آئیں گی. 2+2 4 ہی کہے گا وہ. جہاں وہ 4.1 کہے گا تو آپ کہیں گے کیلکولیٹر کرپٹ ہو گیا ہے، اس کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا 4 کیوں نہیں آیا، 4.1 کیسے آیا، 3.9 کیسے آیا. آپ کہیں گے کیلکولیٹر کبھی کرپٹ نہیں ہوتا، اتنا ایتھیکل انسٹرومنٹ انسان نے بنایا. یعنی اصول کے اوپر جو چیز پوری اترتی ہے وہ اپنی میتھمیٹکس پوری کرتی ہے.
جہاں اس کی میتھ میں حساب کتاب میں جہاں کمی ہے تو وہ کرپٹ ہو گیا. اسی طرح ایتھکس کا ایک اصول ہے کہ میں نے سیاہ کیا تو مجھے سفید کیوں مل رہا ہے, یا میں نے سفید کیا تو مجھے سیاہ اچھا کیا تو برا کیوں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اچھا کس پیرلل سائڈ پہ کہاں جا کے آپ کو اچھائی دے گا, یہ آپ کی چوائس تھی. دریاب ہاشمی نے اس دنیا میں آنے سے پہلے طے کیا تھا کہ میں جتنا کچھ اچھا کروں گا مجھے اس کا ریٹرن یہاں نہیں چاہیے, بلکہ مجھے اس کا ریٹرن برا ہی چاہیے. آج تک یاسر بھائی میں ان لوگوں میں سے ہوں, پتہ نہیں سیلف پریز میں نہ چلی جائے بات, لیکن میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, یہ بہتر رخ ہے, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ اچھائی بھی ہوئی, لیکن اگر 10 کام انہوں نے کیے تو 7 کاموں میں ان کے ساتھ ریٹرن برا ہی آیا. تو مجھ سے پوچھتے بھی ہیں ریحان بھائی یہ کیا چکر ہے, میں کہتا ہوں کیونکہ تم نے یہ یہاں مانگا ہی نہیں. تو میں نے کیا سارا کچھ آخرت میں؟ نو, آخرت میں نہیں سارا کچھ مانگا آپ نے. ہو سکتا ہے آخرت آپ کی اتنی گندی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے یہ اور اپنے زونز میں اس کا ریٹرن مانگا ہے, کیونکہ آپ کا ایک پلان ہے. یاسر بھائی ہم بڑا سوچ سمجھ کے دنیا میں آتے ہیں. ہم نے اپنی ڈویژن تک دیکھی ہوئی ہے کہ میں نے ادھر یہ کرنا ہے, ادھر وہ کرنا ہے, ادھر یہ کرنا ہے, ادھر وہ کرنا ہے, ہینس میرا مقصد پورا ہوگا. اب میں نے کدھر کدھر کیا کیا کرنا ہے یہ میں کر کے دیکھ سکتا ہوں, کیونکہ میری باڈی جو ہے وہ بڑی بچہ ہے کمپیئر ٹو دا بزرگی آف دا سول. ہماری سول بڑی بزرگ ہستی ہے. ہم اٹس لائک میں اپنے دادا ابو کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے سوالوں کو اور ان کے عادات کو کوسچن کر رہا ہوں کہ دادا ابو یہ کیا کیا, کہ بیٹے جب تو دادا بنے گا تو تجھے پتہ چلے گا میں نے کیا کیا. سول اتنی بزرگ ہستی ہے, اس نے کب کب کہاں کہاں اپنے پلان میں, ہم خالی شطرنج کا ایک مہرہ ہے اپنی سول کا, اور یہی مہرہ یہاں پہ ہے, دوسری جگہ شاید وہ مہرہ ہی کوئی اور ہو. ضروری نہیں ہے کہ دریاب ہاشمی ہی کہیں اور پایا جائے گا. دریاب کی سول نے کیا پتا کسی اور ریل میں کوئی اور بندہ کسی اور نام سے اٹھایا ہو. اچھا ابھی دریاب بھائی آپ نے کہا کہ کوئی شخص, اکثر لوگ یہ میرے سے بات کرتے ہیں کہ میں نے 10 جگہ پہ اچھا کیا اور مجھے ریٹرن میں 7 جگہ سے ریوارڈ نہیں ہوا, یا ہم بنیادی طور پہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں کسی کے رویے سے یا اس رسپانس سے. اور پھر آپ نے ان کو کہا کہ کیونکہ آپ یہ چوائس لے کے آئے تھے, اسی طرح سے یہ بائی ڈیزائنڈ ہے, وہ ڈیزائنڈ بائی یور سیلف ہے. تو ایک چیز ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے لیے, میں نے انتخاب کیا کہ جی یہ جو پین ہے نا بلیو کلر کی نیب ہونی چاہیے, یہ اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے, یہ مجھے چاہیے, اختیار آیا, مجھے ایز اٹ از یہ ملا. جب ایز اٹ از یہی ملا جس کا انتخاب میں نے کیا اور میں اس سے ناخوش ہو جاؤں, آپ کیسے ناخوش ہو رہے ہیں؟ ایسے ہی پین ناخوش ہو رہا ہے. باڈی کو پین سمجھے نا, سول کی, آپ کو سول کی آواز آئی ہے کہ وہ ناخوش ہے. ایک شخص نے کہا کہ میری زندگی میں, مثال لیجئے کسی شخص نے کہا کہ میری زندگی میں, ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے, باڈی ناخوش ہے نا, باڈی ناخوش ہے, مطلب باڈی ناخوش رہے گی. یہی تو سول نے چاہا تھا. سول نے باڈی کی اس سٹیٹ کو خود چوز کیا تھا کہ بھائی اس کو اتنی تکلیفوں میں سے گزارنا ہے. اب وہ تکلیفوں میں کرا رہا ہے اور وہ التجا کر رہا ہے اور فریاد پہ آ گیا کہ یہ میری سول نے کیا چوز کیا, تو اس کو نہیں پتا وہ سول کا پلان کیا ہے. بس چپ کر کے کیے جاؤ. وہ کیا حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ایسے اونچا نہیں کیا تھا کہ چلاؤ اس پہ تیر؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا تیر چلے گا؟ اچھا ایک اور چیز ہے, اس کو اگر اس سے ہم پتہ نہیں یہ کنیکٹ ہوتی ہے. آپ امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ. کس کی چوائس ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی چوائس ہے کہ گلے پہ چھری چلے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی چوائس ہے کہ چھری چلے؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا. وہ تو اعتراض نہیں کر رہے. یہ اتنا سا کٹ لگنے پہ, فائنینشیل ڈاؤن فال پہ, کوئی بچہ زخمی ہو جانے پہ, باپ فوت ہو جانے پہ یہ شکوے کرتے ہیں. اپنے بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلانے والے گزر چکے ہیں, اب چھوڑ دیں شکوے کرنا.
اپنے بچے ذبح کرانے والے جا چکے ہیں, مثالیں سیٹ کر چکے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے؟ اللہ کے حکم کے آگے یا سول کے ڈیزائن کے آگے انسان بے بس ہے. انسان نے صرف کیے جانا ہے, جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیے جائے گا. بس سیاہ سفید کا تعین اس نے کرنا ہے, اس سے اوپر کی اس کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ ایک عاجز سی بینگ ہے. ایک کھانسی ہوتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے اس کو, چھینک اس کا دل بند کر دیتی ہے. وہ کون ہے کون انسان؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اس نے سول سے کیا کہا, اس کو کیا اختیارات دیے, وہ کیا کرے, بس انجوائے دا ٹرپ وائل یور ہیئر, کہ شکر گزاری ہو کہ آپ آئے ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے. ایسے بھی ہیں جن کو چنا ہی نہیں گیا. اس لیے یہ شکوے شکایت کا تو کوئی لاجک ہی نہیں. اس عمر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں نے بھی بڑی جوانی گزاری ہے شکووں میں. پھر جب سمجھ آئی ہے تو اس کے بعد خاموشی کی اور اللہ کا شکر ادا کیا جو بھی ہے. اچھا, اب ریاض بھائی یہاں تک تو مجھے لگتا ہے کہ آج بڑی تفصیل میں وضاحت کے ساتھ ہم نے ٹوئن فلیم اور سول میٹ کو ڈسکس کیا ہے. اب یہ ایک جزوی سوال ہے. یہ سوال یہ ہے کہ یہ ٹوئن ہی کیوں ہیں؟ ایسا جب آپ لائٹ کے کانسیپٹ کو بتا رہے تھے, میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں, 7 ہیں یہ. ہاں 7, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو یہاں پہ سول میٹ کا جب آپ نے ڈسکس کیا تو ہم جوڑے کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. ٹوئن تو آبویسلی وہ ٹوئن 2 ہو گئے, تو یہ ٹرپل یا کوڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ 4 لوگ یہ 4 روح ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں یاسر بھائی, یہ لوگوں نے کیا کیا ہے, جو باتیں جتنی سنی ہیں نا اس کے اوپر بس شروع ہو گئے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ 7 زونز ہیں تو آپ ٹوئن فلیم پہ کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اپنا دماغ ایکسپینڈ کریں, اور کیوں محبتیں کر رہے ہیں, اور کیوں شادیوں کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مجھے تو کیا چیز فیسینیٹ کرتی ہے یاسر بھائی, کہ یہ دنیا ختم ہو کل کی ہوتی, آج ہو اگلے معجزے دیکھنا شروع کریں کہ یہ کیا تھا, سوالوں کے جواب ملے. ان لوگوں کے سوالوں کی طلب بڑی مٹیریل ہے. شادی ہو جائے اس سے میری, جی میرا سول میٹ اور میرا نکاح ہو جائے. وہ یار مر جانا ہے تم نے, کل ہی ہو سکتا ہے نکاح والے دن مر جاؤ, کیا مل جائے گا تمہیں کر کے؟ گو بیانڈ ڈیتھ, گو بیانڈ لائف, لارجر دین لائف. سوچتے ہی نہیں ہیں لوگ. یہ 7 زونز میں ہماری روح سپلٹ ہوئی ہے. 7 جینڈر ہیں اس کے. کہاں پہ میل ہے کہاں پہ فیمیل ہے اس کو کیا پتا؟ کہاں پہ اس نے ایک میل کی باڈی میں آیا, کہاں وہ فیمیل کی باڈی میں آیا, کہاں وہ بزرگ بن کے, کہاں وہ کسی اور ایرا میں دوسرے ایرا میں آیا, کہاں وہ ایک ہی دفعہ 7 پورے کر گیا. ایک ہی جہان میں بھی 7 پورے کیے ہیں لوگوں نے. صحیح. یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ ان کی سمجھ سے اتنی اوپر کی ہیں نا کہ پھر یہ کہتے ہیں جتنی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اتنی تو دیں. یاسر بھائی میں کئی دفعہ لوگوں کے سوالوں سے تنگ بھی آ جاتا ہوں. کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں نے سوال اس مقصد سے کرنا ہوتا ہے کہ ان کو جواب راس آ جائے تو میں 10 گھنٹے بیٹھنے کو تیار ہوں. لیکن اگر کسی نے سوال کا جواب کو, اور وہ بھی اس ڈومین کا جس میں میں دعوے کے ساتھ کوئی بات کرتا ہوں, جس میں میں کہتا ہوں بھائی یہ ہسٹری کا ہے, یہ سائنس کا ہے, یہ فلاں کا ہے, اتنا ہی, جس میں میں آپ کو دعوے کے ساتھ جن کو بتا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں نہیں, تو پھر میں کہتا ہوں چینج دا چینل, گو اوے, جاؤ کام کرو, کسی اور چینل پہ جاؤ بھائی. اچھا, یہ بڑا نا ایک فطری سا مقدمہ ہے, بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہم نے کبھی ذکر زیادہ نہیں کیا. میری جو کور ڈومین آپ تو جانتے ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, اور اس میں خاص طور پہ یوٹیوب. اچھا, اب مجھے کوئی 1 دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں یوٹیوب کرتے ہوئے, اس کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے. تو میں جب ڈیجیٹل میں آ کے کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ یہ, مطلب کچھ لوگ نئے بھی آتے ہیں, وہ کوئی کسی ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا, کسی سے کچھ پوچھ لیا ہوگا. میں نے تو پچھلے 12 سالوں میں اس کا ہر دور دیکھا ہے, ہر پالیسی. اچھا, میں اب آپ کی کیفیت کو ویسے ہی آلدو وہ شاید کریں تو مجھے وہ نا اس بندے کو سنتے ہوئے میں کہتا ہوں یار اس میں اتھارٹی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو یہ میں نہیں. یا مجھ سے سیکھو یا جاؤ کام کرو بھائی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کنسلٹنسی میں یا ڈسکشن میں وہ اپنی مرضی کا جواب چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو میری خواہش ہے نا وہ پوری کریں, وہ پالیسی کے اندر کسی طرح لے آئیں. جی ٹھیک ہے, اور وہی جواب دیں جو مجھے چاہیے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے. مطلب بکس یہ نہیں کہتی.
اب اسپرچل بک یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو, جب آپ یہ آج کی گفتگو میں آپ نے 3-4 دفعہ یہ کہا, تو میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتا جن کے بارے میں ابھی آپ نے کیونکہ کہا کہ وہ سن رہے ہوں گے. اب وہ اپنی مرضی کا جواب سننا چاہ رہے ہیں, وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن جو آپ کے مشاہدات ہیں یا جن چیزوں سے آپ گزرے ہیں وہ آبویسلی, میں اب یہ دریاب بھائی نے خود تو نہیں کہا, میں صرف آپ نے کیمرے کی حد تک, میری تو دریاب بھائی سے بڑی ملاقاتیں ہیں, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اتھارٹی ہیں اس میں. تو جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کو زیر بحث لایا نہیں جا سکتا. ایک بات اور مجھے یاد آ گیا, میں بھول جاؤں گا. مجھے کچھ نا لوگ ریسنٹلی سیشنز میں ملتے ہیں, ہمارے جو پرائیویٹ سیشنز ہوتے ہیں, 1-on-1 سیشنز ہوتے ہیں. میں ایک میسیج اکراس کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں کچھ 2-1 ادارے ہیں, اچھا, جو بند بھی کیے گئے وقتاً فوقتاً, حکومت نے ان کو بند بھی کرایا کیونکہ وہاں پہ غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر شرعی حرکتیں ہوتی تھیں. اچھا, پھر بھی وہ ہڈن طریقوں سے چل رہے ہیں. اس میں نہ یہ اسپرچویلٹی کے کوئی 2 نمبر طریقے چلاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور لوگوں کو دھمکاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری روح قابو کر لی ہے, ہم نے تمہارا نفس قابو کر لیا ہے, اب تم ہمارے غلام ہو گئے ہو. یہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان کو ڈائریکٹ کہ مجھے آئندہ کوئی کیس ملا ایسا کہ جس میں کسی نے اپنے کسی بھی موکل یا کسی بھی گرو, خاص طور پہ ورڈ میں یوز کر رہا ہوں, اپنے کسی گرو کے تھرو کسی کی سول یا نفس کو قابو کرنے اور انسلیو کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا, سچا دعویٰ بھی کیا. تو میں آپ کو یہ کیمرے میں دیکھ کے بتاتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں نا آپ لوگوں کے گروؤں کو پھونک سے بجھا سکتا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ آئندہ یہ کریں گے اور میرے تک کوئی کیس آ گیا اور مجھے نام تک پتہ ہیں, انہوں نے نام تک بتائے ہیں کہ کون سے گرو ہیں اور کون سے لوگ ہیں, میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا. ہم وقت سے آزاد طریقے سے آپ کو بجائیں گے انشاءاللہ. تو یہ مت کریں لوگوں کے ساتھ. اور آئندہ میرے پاس, میں یہ بالکل کلیئر وارننگ, اور مجھے یہ تک پتہ ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھ نہیں بھی رہے تو میرا میسیج آپ کو جا رہا ہے, کیونکہ میں نے یہ بڑے خطرناک طریقے سے آپ کو یہ میسیج پہنچا دیا. یاسر بھائی, لوگوں کو باقاعدہ یہ ایسی کیفیت میں مجھے لوگ ملتے ہیں کہ ہماری روح انہوں نے قبض کر لی ہے, ہمارا نفس انسلیو کر لیا ہے, میرا نصیب تک لے لیا ہے. اور میں نے کہا میرا بیٹا, تیرا نصیب تیرے سے سوائے تیرے رب کے کوئی نہیں لے سکتا, تو خود نہیں لے سکتی. بالکل, تیرے اندر نہیں اللہ نے وہ اجازت تجھے دی ہوئی کہ تو اپنا نصیب لے سکے. تو کیا سمجھتی ہے تیرا کوئی الو کا پٹھا گرو جو ہے وہ لے لے گا؟ There is nobody who can mess with your نصیب. میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے آپ کے روح کو کیا طاقتیں دی ہوئی ہیں. یہ تو ہمارا مذہب ہمیں عاجز اور انکساری پہ لے کے آتا ہے. اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اجازت دی ہوتی نا کہ ذرا سینہ تان کے چلو, تو میں آپ کو بتاؤں میں بہت اور سٹائل میں ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا. یہ ہماری سادگی, ہماری عاجزی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. اب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں, میدان میں اتر ہی آئے ہیں, تو بھاگ جائیں یہاں سے, ڈر جائیں اور بھاگ جائیں ابھی سے. اور دوسری چیز, اللہ کے کلام کی پروٹیکشن جو نہیں کرتا, جو تیسرے کلمے کو, آیت الکرسی کو, موضعتین کو اپنی ڈیلی لائف کی پریکٹس نہیں بناتا, وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے. وہ چاہے ہندو ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ سنی ہے, شیعہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے ہندو دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے کہنے پہ یہ 3-4 چیزیں یاد کر لی ہیں, وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. میرے کرسچن دوست قریبی جاننے والے, انہوں نے یہ 3-4 چیزیں ایکسنٹ میں یاد کر لی. وہ بیچارے عربی بھی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ گورے ہیں, انہوں نے وہ یاد کر لیے ہوئے ہیں. وہ جب تک یہ نہیں پڑھتے, اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے نہیں پھونکتے, ان کو اسکول تک نہیں جانے دیتے. اور وہ کہتے ہیں مجھے کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے, لیکن انہوں نے ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دے دی ہوئی ہے. ہمیں کچھ کیسز ایسے ملے تھے یاسر بھائی, جو ریڈ انڈینز ہوتے ہیں امریکہ میں, نیٹو امریکنز, جو سب جہاں کے پرانے, ادھر ان کا ایک جادو ہوتا ہے, اس کو ووڈو کہتے ہیں. جی جی جی. اس ووڈو کے تھرو کچھ لوگوں کو انہوں نے قید کیا. تو بڑا ہی خوبصورت جادو ہوتا ہے وہ, مجھے بڑا پسند ہے وہ جادو, کیونکہ اس کو توڑنے کا بڑا مزہ آتا ہے, یعنی اس کو کاؤنٹر کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. اس ووڈو والے کو ہم نے, اس مقید لڑکی کو ہم نے 4-5 چیزیں پڑھنے کے لیے دی. ہم نے کہا ہم یہاں سے جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, تم نے خالی یہ 4-5 چیزیں پڑھنی ہیں. تو وہ جو سردار تھے نا اس قبیلے کے, جنہوں نے یہ
اس کا حصار باندھا ہوا تھا, وہ اس کے پاس آ گئے. ان کا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس بچی سے کہا, جس بچی کو انہوں نے قید کیا ہوتا. اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پوچھا کہ غصے میں نہیں, جو پہلے اشتعال تھا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں تم نے کچھ پڑھا, ہمیں وہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا. تو انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھا. تو انہوں نے کہا اس کا ہمیں سمجھاؤ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ میں یہ کیا ہے, مجھے تو کسی نے دیا. انہوں نے کہا ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ ابھی پوچھو. ان دا مڈل آف دا نائٹ, ہماری رات تھی. میں ان کو کہا کہ اچھا آ گئے ڈائلاگ میں, بہت اچھی بات ہے, ان کو یہ بتائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. انہوں نے مطلب بتایا, اور یاسر بھائی انہوں نے نہ صرف اس کو آزاد کیا بلکہ انہوں نے کہا ان سے کو یہ اسکرپچر ہمیں بھیجیں. کیوں؟ ہوا کیا ہے, چیس کی گیم میں کسی کی موو دوسرے کو پسند آ گئی ہے. اینی وے وہ ان تک پہنچا, انہوں نے ڈسکس کیا, انہوں نے ہماری اسمارٹ موو ایکنالج کی کہ تم کہاں سے لائے ہو. تو ہم نے کہا بھائی یہ آپ تک پہنچا نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تک نہیں پہنچا. میں کہا پہنچ گیا. اب بچی آزاد کر دیا, آپ نے آزاد کر دی. اس کے بعد بہت عرصہ تک وہ ہمارے ساتھ گپ شپ میں بھی رہے. اچھا, یعنی ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ایک میڈیم کے تھرو. بٹ دا پوائنٹ از, قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہ کبھی اس کائنات نے وٹنس کرنی ہے, بے شک, نہ کبھی کی. اور یہ قرآن ہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا. یہ قرآن ہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جس کی پرچار کرتے رہے, داؤد علیہ السلام کرتے رہے. اور یہ قرآن ہی ہے جو آقا علیہ السلام نے مکمل کتاب کی صورت میں ہم تک پہنچا دیا. ہم نے کیا کیا, اس قرآن کو طاق میں رکھ دیا. جب تک یہ آپ کتاب نہیں پڑھیں گے, میں اکثر لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں مختلف چیزیں, مختلف خوبصورت آواز کی قرات, کہ ایک دفعہ وہ پڑھیں, سنیں اور پہنچ جائیں کہ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ زندہ معجزہ ہے قرآن. یاسر بھائی ایک دور تھا معتزلہ کا جس میں یہ بحث تک آ گئی تھی کہ قرآن ایک مخلوق ہے. ہاں جی, یہ پڑھا ہے میں نے. اتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ اس کو مخلوق تک مانا گیا ہے ایک دور میں. یہ الگ بات ہے کہ ہم مانے نہ مانے, اس وقت کے خلیفہ مان گئے تھے. ہاں جی, ٹھیک ہے, ماننا مجبوری ہو گئی تھی. بٹ یہ اتنا زندہ معجزہ ہے, یہ کیوں نہیں پڑھتے یہ لوگ؟ ٹوئن فلیم کیا ہوتا ہے, تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ٹوئن فلیم کیا ہوتا ہے. یہ ڈھونڈیں, قرآن میں لکھا ہے سول میٹ کسے کہتے ہیں, یہ ڈھونڈیں. نہیں ڈھونڈیں گے, بس ہمیں پوڈ کاسٹ میں جلدی سے یاسر بھائی بتا دیں, زریاب بھائی بتا دیں, تو فلاں بتا دیں, ہمیں شارٹ کٹ مل جائے, بوٹی مل جائے ایگزام میں لگانے کے لیے. بالکل, کیونکہ میرے خیال میں ایک چیز بڑی, اور اب اس کی کلوزنگ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تحقیق سے ویسے بہت دور چلے گئے ہیں, اور یہاں تک ویڈیوز دیکھنے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ریلز میں ہمیں سب ملے, اسپین چھوٹا ہوتا جا رہا ہے فوکس کا, 30-40 سیکنڈ میں ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال اس 1 گھنٹے کے دورانیے میں میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کانسیپٹ کے اوپر آج جتنی معلومات مل سکے ملے, کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے مجھے مختلف لوگ یہ پرسنلی ریکویسٹ کر رہے تھے, تو میں نے خود بھی ویسے اس میں میرا انٹرسٹ ہوا. اور جب آپ یہ گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں اس کا شکار ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ یہ مجھے بھی اتنی ہی شدت سے یہ ٹاپک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکس کریں. اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. زریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی, جزاک اللہ.